جب حضرت سلمان علیہ السلام کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ آدھی جن اور آدھی انسان تھی۔ پہلی سہاگ رات جب وہ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہی محل کی 12 دریوں والی بے فکری کی زندگی بسر کرنے والے اللہ کے فرما بردار کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ سکے تھے کہ والد گرامی اللہ کے نبی اور اس دور کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام وفات پا گئے۔ انہوں نے صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ سلطنت کا بھاری بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑا۔ تخت نشین ہونے پر رب کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا مانگی، اے احمد مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ رب العالمین نے حبیب کی دعا قبول فرمائی، حفظ العقلین بنا دیا اور دنیا کی ہر چیز کو ان کا مطیع و فرما بردار کر دیا۔ نبوت و حکمت میں سرفراز ہو کر ہوا سمندر پہاڑ دریا، چرند پرند، انسان حیوان جنات شیاطین، مال دولت نباتات معدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں تک سب نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تند و تیز ہوا کو سلمان علیہ السلام کا تابع کیا، جنات کو بھی اور ان شیاطین کو جو زندہ لوگوں میں جھکر مارتے ہیں ان کا مطیع بنایا اور تاموں تک چشمہ بہایا۔ دنیا میں کئی عظیم بادشاہ گزرے مگر حضرت سلمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملی۔ جانور پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ کے برگزیدہ بندے بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملا، جن کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ اللہ نے انہیں جانور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا۔ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام جنوں انس اور حیوانوں کی عظیم شان والے لشکر سمیت کسی جگہ جا رہے تھے۔ لشکر چلتے چلتے چوٹیوں کی ایک گنجان وادی میں پہنچ گیا۔ چوٹیوں کی ملکہ نے کثیر لشکر دیکھا تو بولی، اے چوٹیوں گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے سنا تو مسکرائے اور دعا کی، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تیری اور ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور ماں باپ پر کیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حشرات چوٹی، شہد کی مکھی، ہدہد، لٹورا قتل کرنے سے منع فرمایا۔ ایک سفر میں حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا، وہ موجود نہ تھی۔ غیر حاضری پر غصہ آ گیا، اگر ہدہد معقول وجہ نہ بتائے تو سزا دوں گا یا ذبح کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کیوں؟ جواب ملا، سلمان علیہ السلام ایسی جگہ قیام پذیر تھے جہاں پانی نہ تھا۔ اللہ نے ہدہد کو زمین کے اندر چیزوں اور چشموں کو دیکھنے کی قدرت دی۔ مقصد پانی کی گہرائی معلوم کرنا تھا، پھر جنات سے کھدواتے۔ ہدہد زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے مگر اوپر کا جال نہ دیکھتا، پھنس جاتا ہے۔ قوم سبا 800 قبل مسیح یمن میں آباد تھی۔ پہاڑوں میں بہت بند بنائے، سب سے بڑا سدمارب، چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کا مؤثر نظام، باغات سینکڑوں میل پھیلے۔ یمن اس دور تہذیب کا گہوارہ تھا جس کی شان دیکھنے والی تھی، مگر آہستہ آہستہ مذہبی اخلاقی زوال کا شکار ہوئی۔ اللہ نے نبیوں سے متنبع کیا، ناشکری سرکشی پر سزا ملی، نعمتیں چھین لی گئیں۔ اللہ کے حکم سے سب سے بڑا بند سدمارب ٹوٹا، خوفناک سیلاب،
قہر خداوندی بنا، قوم کا نام و نشان مٹ گیا، صرف داستانیں رہیں۔ یہ سیلاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 700 سال قبل 400 قبل مسیح کے قریب آیا۔ بند ٹوٹنے سے علاقہ تباہ بچ جانے والے عراق عرب ہجرت کر گئے۔ یثرب میں اوس خزر قبائل۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتابوں میں بلقیس بنت شراحیل، باپ دادا یمن کے بادشاہ، روایت ماں جن تھی۔ باپ نے جن عورت بلامہ بنت شیران سے شادی کی، بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ نے وسیع سلطنت، شان و شوکت، مال دولت، ہیرے جواہرات، حسن جمال عطا کیا۔ قوم سورج پرست، بعض کہتے مجوسی، آگ روشنی کی عبادت۔ ہدد نے سلمان علیہ السلام کا خط لے کر یمن پہنچا۔ محل میں ملکہ تلاش کی، کمرے میں آفتاب کی پوجا دیکھی، خط قریب ڈال کر ہٹ گیا۔ ملکہ نے حیرت سے کھولا، متفکر ہوئی، درباری طلب کیے۔ ملکہ بلقیس ہیرے جواہرات والے تخت پر براجمان، درباری تجسس سے دیکھ رہے، بے چینی میں۔ ملکہ نے دربار کا جائزہ لیا۔ اے اہل دربار، فلسطین شام سے سلمان علیہ السلام کا اہم خط ملا۔ اللہ کے نام سے شروع، سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر آؤ۔ اے سردارو، مشورہ دو، میں تمہاری رائے بغیر فیصلہ نہ کروں گی۔ انہوں نے کہا، ہم زور آور جنگجو، آپ حکم کریں، جلد۔ ہدہد حاضر، ایسی خبر لے آیا جو آپ کو معلوم نہ، یمن سے سچی خبر۔ عورت بادشاہ ہے، ہر چیز میسر، عظیم تخت، سورج سجدہ کرتے، شیطان اعمال سجائے، ہدایت سے روکے، اللہ پوشیدہ ظاہر جانتا، عرش مالک۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں سچ یا جھوٹ، خط دے آؤ، جواب دیکھو۔ ابن کثیر کے مطابق سبا یمن کا لقب ہے، بلقیس اسی قوم سے۔ اللہ نے بے شمار رزق، 13 انبیاء بھیجے، وحدانیت، اطاعت، شکر کا حکم دیا، مگر نافرمانی پر سیلاب عذاب آیا، شہر باغ تباہ ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سبا کیا ہے؟ فرمایا، ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد 10 لڑکے تھے، 6 یمن میں، 4 شام میں۔ اصل نام عبد و شمس تھا، سورج پرست تھا، لقب سبا پڑا۔ جنوبی عرب تجارت پیشہ تھے، دارالحکومت مارد تھا جو صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں ہے۔ عروج 1100 قبل مسیح سے 1000 سال رہا، پھر حمیر نے قبضہ کیا۔ علاقہ یمن، حضرموت، حبش تک پھیلا ہوا تھا۔ تجارت افریقہ، ہند، مصر، شام، یونان اور روم تک تھی۔ دولت مشہور تھی، یونانی انہیں سب سے مالدار کہتے تھے۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ طاقتور لوگ جب بستی فتح کرتے ہیں تو اجاڑ دیتے ہیں، عزت والوں کو قتل کر کے ذلیل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ میں تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں، رد عمل سے پتہ چلے گا یہ عام بادشاہ ہیں یا نبی جن کا مقصد دین کا غلبہ ہے۔ اگر تحائف قبول نہ کیے تو واضح ہو جائے گا کہ دین کی سربلندی مقصود ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق تحائف میں سونے چاندی کی اینٹیں، موتی جواہرات، 100 کنیزیں، 100 غلام اور خط تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سلمان علیہ السلام کو سب بتا دیا۔ سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ راستے پر سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں، دونوں طرف عجیب جانور کھڑے کیے جائیں، کرسیاں اور فرنیچر سونے کے بنائے جائیں، دربار ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ قاصد آئے، سب دیکھ کر شرمندہ اور مرعوب ہو گئے۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرا اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے مال سے کہیں زیادہ ہے، اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔
ورنہ میں لشکر لے کر آؤں گا اور تمہیں ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ قاصد واپس گئے اور سارا حال سنایا۔ ملکہ بلقیس عقلمند تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ نبی ہیں۔ ملک بچانے کے لیے خود دربار شام روانہ ہو گئی۔ یمن سے شام کا فاصلہ طویل تھا۔ راستے میں وحی آئی کہ بلقیس فرما بردار بن کر آ رہی ہے۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا، کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا؟ ایک قوی جن نے کہا، میں لے آؤں گا۔ ایک صاحب علم نے کہا، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب تخت حاضر ہوا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر کرنے والا اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ اہل کتاب کون تھے؟ کتاب کون سی تھی؟ علم کیا تھا؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ کرامت اللہ کے حکم سے ہوئی، اسباب کے خلاف تھی، اصل قدرت اللہ کی تھی۔ سلمان علیہ السلام نے فضل کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ رب کی طرف کیا۔ تخت کس نے لایا؟ اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ مفتی شفیع کے مطابق تخت انتہائی محفوظ جگہ پر تھا، 7 محلات میں بند تھا۔ دروازے توڑے بغیر لایا جانا اللہ کی قدرت تھی۔ ممکن ہے خود سلمان علیہ السلام ہوں۔ جمہور کے مطابق آصف بن برخیہ تھے جو اسم اعظم جانتے تھے۔ سلمان علیہ السلام